گرامی قدر سامعین، آج ہمارا معاشرہ جس سمت چلا جا رہا ہے، جس طرف چلا جا رہا ہے، وہ والدین سے دوری، دلوں کے اندر والدین کی نفرت، اپنے آپ کو کوئی عہدہ، کوئی افسر بن گیا تو اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، والدین کو حقیر سمجھنا، شادی ہوئی بیوی کہتی ہے کہ والدین کے ساتھ میں نہیں رہ سکتی، اس کو اولڈ ہوم کے اندر چھوڑ کر آؤ۔ ہم نے والدین کی عظمت کو، قدر کو، منزلت کو، مقام و مرتبے کو بھلا بیٹھے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ والدین کی دعا اور بد دعا یہ ضرور قبول ہوتی ہیں۔ اولاد کے حق میں والدین اگر دعا کر دیں تو بندے کی دنیا آخرت بن جاتی ہے، اگر بد دعا کر دیں تو بندے کی دنیا آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ فرمایا والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ تو ہم نے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دیا، ہم افسر بن گئے، ہمیں عہدہ مل گیا، ہماری لوگوں کے اندر، لوگوں کے درمیان عزت ہے۔ ہم اگر لوگوں کے سامنے یہ پھٹے پہنے ہوئے، بغیر استری کے پہنے ہوئے کپڑے والے باپے کو اپنا باپ کہہ دیا تو ہماری عزت کا کیا بنے گا؟ جہاں چار امیر آدمی بیٹھے ہیں وہاں پر آدمی کا اگر باپ آ جائے تو وہ اپنا باپ لوگوں کو بتانے کے لیے اچھا نہیں سمجھتا کہ یہ میرا باپ ہے، کہتا ہے یہ میرا نوکر ہے، ہمارا دور کا رشتہ دار ہے۔ جبکہ والدین تو اولاد کا فخر ہوتے ہیں۔ آج اگر اولاد کچھ بنی ہے تو وہ والدین کی وجہ سے بنی۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا ایسا اسلوب اور ایسا طریقہ اپنایا ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ والدین کا مرتبہ کتنا ہے، مقام کتنا ہے والدین کا۔ اللہ رب العزت نے جہاں پر اپنی توحید کا ذکر کیا ہے، جہاں پر اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، جہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا میرے علاوہ بندگی کے لائق کوئی نہیں، اس سے اگلا حکم اللہ نے فوراً والدین کے ساتھ حسن سلوک کا دیا ہے۔ ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، کئی جگہ، ہر جگہ پر اللہ کا یہی طریقہ ہے کہ جہاں پر اللہ نے اپنی توحید کا اقرار کیے، اظہار کیے، وہیں پر ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے تقییدی حکم دے دیا، فیصلہ فرما دیا اپنے بندوں کے لیے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرنی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہونا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا۔ یہاں پر اللہ رب العزت اپنی بندگی کا حکم دے رہے ہیں، یہاں پر
اللہ رب العزت اپنی عبادت کا حکم دے رہے ہیں، یہاں پر اللہ رب العزت اپنے بندے کو اپنے سامنے جھکنے کا حکم دے رہے ہیں۔ جہاں پر اللہ نے عبادت کا حکم دیا، اس سے اگلا حکم تو نماز کا ہونا چاہیے تھا، اگلا حکم تو روزے کا ہونا چاہیے تھا، اگلا حکم تو زکوٰۃ حج کا ہونا چاہیے تھا، اگلا حکم تو حقوق اللہ پورے کرنے کا ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے وہاں نماز کا حکم نہیں دیا، روزے زکوٰۃ حج کا حکم نہیں دیا، بلکہ جہاں پر اللہ نے توحید کا اقرار کیا، توحید کا اعلان کیا کہ میرے بندوں میری ہی بندگی کرنی ہے، میرے سامنے ہی جھکنا ہے، اس کے آگے اللہ نے فوراً فرما دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیجئے۔ اب میں نے علماء کرام سے پوچھا، مفسرین کرام سے پوچھا، اللہ کی بندگی یہ الگ حکم ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ الگ حکم ہے، دونوں کو اللہ نے اکٹھا کیوں حکم دیا؟ ایک آیت کے اندر کیوں اعلان فرما دیا؟ دونوں کا اللہ نے اکٹھا اعلان کیوں کیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دونوں کا آپس میں ربط، تعلق، جوڑ کیا ہے؟ ظاہری جوڑ نہیں بنتا، اللہ کی بندگی والدین کے ساتھ حسن سلوک، یہ ظاہری ربط نہیں بنتا، ربط کیا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں ان دونوں کا آپس کے اندر تعلق یہ کہ اصل میں پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ اصل میں پیدا کرنے والا اللہ ہے، بندے کو پیدا کرنے والا اصل میں اللہ ہے، لیکن دنیا کے اندر جو سبب ہے وہ والدین ہیں۔ اصلی پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن جو سبب ہے ظاہری طور پر دنیا کے اندر وہ والدین ہیں۔ اس لیے اللہ نے جہاں فرمایا میں نے تجھے پیدا کیا ہے، میری عبادت کیا کر، اور جو ظاہری سبب ہے تیرے والدین تیرے پیدا ہونے کا، اس کے ساتھ حسن سلوک کیا کر۔ دوسری وجہ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا بندہ جتنی بھی اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہے، اللہ اپنے بندے پر رحمت کے دروازے بند نہیں کرتے، شفقت کے دروازے بند نہیں کرتے، محبت کے دروازے بند نہیں کرتے۔ جتنی بھی اللہ کی نافرمانی کرتا رہے، یعنی وقت مقررہ تک، موت تک اللہ رحمت برسا رہے ہیں۔ اللہ کی بندہ نافرمانی کرتا ہے لیکن اللہ پھر بھی روزی دے رہے ہیں، بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ پھر بھی اولاد دے رہے ہیں، بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ پھر بھی صحت دے رہے ہیں، بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے پھر بھی اللہ روزی دے رہے ہیں، دولت دے رہے ہیں۔ یعنی اللہ کی رحمت شفقت اپنے بندے پر، اللہ اپنے نافرمان بندے پر بھی رحمت کا دروازہ بند نہیں کرتا، شفقت کا دروازہ بند نہیں کرتا، محبت کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ اس کے ساتھ جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، فرمایا والدین بھی ایسے ہی ہیں، چاہے بیٹا نافرمان کیوں نہ ہو، چاہے بیٹی نافرمان کیوں نہ ہو، پھر بھی وہ اپنے بیٹے سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ بھی اپنے نافرمان بندے سے محبت کرتا ہے، اور والدین بھی، چاہے اولاد نافرمان ہے، بیٹا تو ہے نا، اولاد تو ہے نا، محبت ختم نہیں ہوتی۔ اس کی مثال اس طرح سمجھیے، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے، توحید کی طرف بلاتے رہے، اسلام کی طرف بلاتے رہے۔ 80-82 لوگوں نے کلمہ پڑھا، ان میں سے حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے ہیں، حام، سام، یافس اور کنان، یہ 4 بیٹے ہیں۔ ان میں 3 نے کلمہ پڑھا، حام، سام اور یافس نے۔ کنان نے کلمہ نہ پڑھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھی کشتی پہ سوار کر لیا،
اپنی قوم کے جو کلمہ پڑھنے والے مسلمان تھے ان کو بھی سوار کر لیا۔ اب تو زمین بھی پانی ابل رہی ہے، آسمان سے بھی پانی برس رہا ہے، کنار سوار نہ ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تو ہے نا، اولاد تو ہے نا، پیارا تو ہے نا، محبت تو ہے نا۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے یا بنی ارکب معنا، اے میرا بیٹا کشتی پہ سوار ہو جا، غرق ہونے سے بچ جائے گا، مرنے سے بچ جائے گا، اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا، کشتی پہ سوار ہو جا۔ بیٹا کہتے ہیں ابا جی آپ دیکھتے نہیں ہیں، آپ کشتی پہ جائیں۔ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، فرمایا وہ پہاڑ کی چوٹی نظر آ رہی ہے، میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، پانی مجھ تک نہیں پہنچ سکے گا، مجھے غرق نہیں کر سکے گا۔ وحال بینہما موج فکان من المغرقین۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے لا عاصم اليوم من امر اللہ، میرا بیٹا آج تو پہاڑ کی چوٹی پہ کیوں نہ چڑھ جا، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بچ نہیں سکتا، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بچ نہیں سکتا۔ جس پہ اللہ کا حکم آ گیا اب اس کو غرق کرنا ہے، وہ غرق ہو کر رہے گا، وہ تباہ ہو کر رہے گا، بچ نہیں سکتا۔ بیٹا کہنے لگا وحال بینہما موج فکان من المغرقین۔ یہ باپ بیٹے کا مکالمہ چل رہا ہے، ادھر سے طوفان آتا ہے، پانی آتا ہے، کنعان کو غرق کر دیتا ہے، مر جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام باپ تو ہے نا، پیغمبر تو ہے نا، فرمایا اللہ تیرا وعدہ تھا میں تیری اہل کو نہیں ماروں گا، تیری اہل کو غرق نہیں کروں گا، تیرے اہل و عیال کو تباہ نہیں کروں گا، بچا لوں گا۔ اللہ فرماتے میرا نوح انہو لیس من اہلک، فرمایا میرا پیغمبر وہ تیرا بیٹا ضرور ہے، تیری اہل نہیں۔ انہو عمل غیر صالح، اس کے اعمال اچھے نہیں۔ فرمایا میرا پیغمبر تیرا اہل وہ ہے جو تیری فرما برداری کرنے والا، تیرا اہل وہ ہے جو تیری اطاعت کرنے والا، تیرا اہل وہ ہے جو تیری فرما برداری کرنے والا، جو تیری فرما برداری نہیں کرے گا، جو تیری بات نہیں مانے گا، وہ تیرا اہل و عیال نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیے بیٹا نافرمان ہے، حضرت نوح علیہ السلام پریشان ہے کہ اللہ میرا بیٹا ہے بچا دیتے۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر وہ بیٹا تیرا ضرور ہے، اہل نہیں ہے، نافرمان ہے، دکھ تو ہوتا ہے۔ تو اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جہاں اللہ کے اپنے بندے پر نافرمان ہونے کے باوجود اللہ کی رحمت و شفقت بند نہیں ہوتی، اسی طرح والدین بھی ایسے ہیں کہ چاہے اولاد نافرمان کیوں نہ ہو، اپنے بچے پہ وہ شفقت اور رحمت کا دروازہ بند نہیں کرتے، اور پھر بھی بچے سے محبت کرتے ہیں، بچے سے پیار کرتے ہیں، اولاد جیسی بھی ہو۔ والدین کے لیے اولاد بڑی چیز ہوتی ہے، بڑی نعمت ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور قرآن کریم کے اندر بھی بتا دیا کہ والدین کا بڑا مقام ہے، اور جہاں پر بھی اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، لفظ پہ غور کیجئے گا، کہیں پر بھی اللہ نے عدل کا حکم نہیں دیا کہ والدین کے ساتھ عدل کرنا، والدین کے ساتھ انصاف کرنا، نہیں نہیں، پورے قرآن کے اندر عدل کا حکم نہیں، انصاف کا حکم نہیں، برابری کا حکم نہیں، فرمایا احسانا، احسان کر۔ اب عدل اور احسان کے اندر فرق کیا ہے؟ عدل کہتے ہیں جتنا ماں باپ نے میرے لیے کیا میں اتنا کر دوں، برابر برابر۔ میرے باپ نے میرے لیے سکول کی فیسیں ادا کی، میرے باپ نے میرے لیے مجھے پڑھایا لکھایا، میرے پہ 1 کروڑ روپے میری جوانی تک خرچ کیا، میں نے اپنے باپ کو 1 کروڑ نہیں 2 کروڑ روپے دے دیے، یہ برابر ہو گیا، عدل ہو گیا؟ فرمایا نہیں نہیں،
عدل کا حکم نہیں ہے، احسان کا حکم ہے۔ مطلب باپ سے بڑھ کر، ماں سے بڑھ کر اس کے ساتھ اس نے سلوک کر، ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ میرا بندہ تو یاد رکھ، ساری زندگی تو والدین کے پاؤں کے نہیں پاؤں دھو کے پیتا رہے، والدین کے ساتھ جتنا بھی اچھا سلوک کر، والدین کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ جو مرضی کر لے، حق ادا نہیں ہو سکتا، والدین کے حسن سلوک کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ بات واضح ہے، ظاہر ہے۔ اور ماں کیسے عظیم ماں ہے، اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں کے پاؤں تلے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ماں کے قدموں تلے کیا ہے؟ جنت ہے۔ اب ماں کو تو راضی کر لیا، لیکن باپ ناراض ہے، فرمایا باپ اس جنت کا دروازہ ہے۔ ماں کو راضی کر لیا، باپ کو ناراض کر کے بیٹھے، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ باپ کو راضی کر لیا، دروازہ مل گیا، ماں کو ناراض کر لیا، فرمایا جنت نہیں مل سکتی۔ فرمایا ماں کی باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ماں کی باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ کسی ایک کو راضی کر لینے سے جنت نہیں ملتی، دونوں کو راضی کرنا پڑے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف لا رہے ہیں، فرمایا آمین۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، کوئی ایسی چیز ہم نے دیکھی نہیں، کوئی آواز سنی نہیں، تینوں سیڑھیوں پہ قدم رکھتے ہوئے آپ نے آمین 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 کا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جبرائیل آئے تھے، کہاں تھا میرا پیغمبر، اپنی امت کو بتا دیجئے وہ شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے جس کی زندگی میں والدین حیات ہیں، یا ماں حیات ہے، یا باپ حیات ہے، وہ ان کی اطاعت کر کے، ان کی خدمت کر کے، اللہ کو راضی کر کے جنت حاصل نہیں کر سکا، وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا آمین۔ اب بد دعا دینے والے جبرائیل ہیں، آمین کہنے والے آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بھیجنے والا خود میرا اللہ ہے۔ جبرائیل بغیر اللہ کی اجازت کے نہیں آتا، یعنی جو والدین کی نافرمانی کر کے جائے گا، جو والدین کو تنگ کر کے جائے گا، جو والدین کے ساتھ برا سلوک کر کے جائے گا، لاکھ نمازیں پڑھتا رہے، ہر سال حج بھی کرتا رہے، عمرے بھی کرتا رہے، نوافل بھی پورے پڑھتا رہے، نہیں جنت کے اندر جا سکتا۔ نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج سب چیزیں پوری ہیں، لیکن والدین ناراض ہیں، نہیں جا سکتا جنت میں۔ والدین کو راضی کرنا پڑے گا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا پڑے گا۔ اب ذرا قرآن کریم کے اسلوب پہ، قرآن کریم کے آیات پہ غور کیجیے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا۔ فرمایا میرا بندہ، تیرے ماں باپ دونوں زندہ ہوں، ماں بھی زندہ ہے، باپ بھی زندہ ہے، یا دونوں میں سے ایک زندہ ہے، ماں زندہ ہے یا باپ زندہ ہے، فرمایا كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ فرمایا ان کے سامنے اف تک نہ کرنا۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ اف کا ترجمہ کرتے ہیں کہ ماں باپ نے کوئی بات کی ہے، آگے سے کہتے ہیں ہوں، یا آگے سے کہتے ہیں ہوں، یہ ہے اف کا مطلب۔ بعض مفسرین کہتے ہیں ماتھے پہ بل لے آنا، اپنی پیشانی پہ ناگواری کے آثار لے آنا، زبان سے کچھ نہیں بولا، منہ سے کچھ نہیں بولا، صرف ماتھے پہ تیور لے آیا، یا دل کے اندر برا محسوس کیا، فرمایا اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔
ولا تنہرہما، اور فرمایا ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ ابا تینوں تے کسے گردہ پتہ ہی نہیں، جدید دور ہے، زمانہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، آدمی انسان چاند پہ پہنچ گیا۔ اب بابو تو پرانی باتیں کرتا ہے، تجھے کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، باپ کا نام لے کر مخاطب کرتا ہے، سخت گناہگار ہے۔ باپ کو تو کہہ کر بلاتا ہے، ماں کو تو کہہ کر بلاتا ہے، سخت گناہگار ہے۔ باپ کو تو کہتا ہے، بڑا سخت گناہ۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر باپ کو تو بولا جاتا ہے، اور پھر اگر باپ کے سامنے تو کچھ نہیں کہا، اپنی بیوی کو کہتا ہے تو ناراض نہ ہویا کر، ابا تے پاگل ہے، ابا تے دیوانہ ہے، اسے نو کسے غلطی سمجھ نہیں آندی، تو ہی کرتا برا محسوس نہ کیا کر۔ بیوی کو خوش کرنے کے لیے باپ کی غیبتیں کر رہے، بیوی کو خوش رکھنے کے لیے ماں کی غیبتیں کر رہے۔ مسئلہ سن لیجئے، یاد رکھیے، اگر والدین حکم دے دیں بیوی کو طلاق دے دیں، اگر والدین حکم دے دیں بیوی کو طلاق دے دے، بیٹے پر لازم ہے کہ وہ بیوی کو طلاق دے۔ یعنی بیوی سے زیادہ حقوق والدین کے ہیں، ماں کے حقوق زیادہ ہیں، باپ کے حقوق زیادہ ہیں، بیوی کے حقوق بعد میں ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان کو جھڑکنا نہیں، ان کے سامنے اف نہیں کرنا، ان کو برا نہیں کہنا، ان کے بارے میں اونچا نہیں بولنا۔ اللہ پھر کیسے بولوں، کیسے مخاطب کروں، کیسے بات کروں؟ فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بڑی نرمی کے ساتھ، بڑی آہستہ آواز کے ساتھ۔ یعنی ماں بڑھاپے کے اندر ہے یا باپ بڑھاپے کے اندر ہے، باپ کی آواز پست ہو جاتی ہے، ماں کی آواز پست ہو جاتی ہے، اونچا بولا نہیں جاتا۔ فرمایا اپنی ماں کی آواز سے، اپنے باپ کی آواز سے تیری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ ماں یا باپ کی آواز پر تیری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ماں باپ کی آواز پر تیری آواز اونچی ہو گئی تو گناہگار ہوگا۔ فرمایا قولاً کریما، آہستہ آواز سے، نرمی آواز سے، میٹھی زبان سے، میٹھے لہجے سے بات کر کہ تیرے جملہ بولنے کی وجہ سے والدین کی آنکھوں میں، والدین کے دل میں ٹھنڈک پڑ جائے۔ اس انداز میں بات کرنی ہے والدین کے ساتھ کہ تیری بات سن کر والدین مسکرائیں، ان کے دل کے اندر ٹھنڈک پہنچ جائے کہ میرا بیٹا کتنی محبت کرتا ہے۔ اس انداز سے بات کرنی۔ آگے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ فرمایا محبت اور ذوق اور شوق، پیار کے اندر جھک جا، اپنے بازوؤں کو، اپنے پروں کو پھیلا لے۔ جس طرح پرندہ، جس طرح مرغی جب محبت کے اندر آتی ہے، جوش کے اندر پرندہ آتا ہے، اپنے بچوں کو، اپنے چوزوں کو اپنے پروں کے اندر لے لیتا ہے، آغوش کے اندر لے لیتا ہے۔ فرمایا جناح الذل، تو بھی اپنے پروں کو، اپنے بازوؤں کو پھیلا کر اپنے ماں باپ کو محبت سے اپنی آغوش میں لے لے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اللہ سے دعا کیا کر اپنے والدین کے بارے میں کہ اللہ میرے ماں باپ پہ رحم کر، جس طرح بچپن میں میرے ساتھ وہ رحم کیا کرتے تھے۔ فرمایا جس طرح بچپن کے اندر اللہ نے حکم دیا ہے، حکم دیا ہے، یاد رکھیں والدین کے لیے دعا کرنے کا یہ اللہ نے حکم دیا ہے، یہ کوئی ویسے حکم نہیں، ضروری ہے۔ فرمایا تمہاری نماز اس وقت تک مکمل نہیں جب تک والدین کے لیے دعا نہ کر لو، جب تک والدین کے لیے دعا نہ کر لو۔ نماز کے اندر بھی، نماز کے بعد بھی فرمایا والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھو، یہ والدین کا حق ہے۔ ان کے ساتھ نرمی سے بات کرنا، ان کے ساتھ نرمی سے بات کرنا، پیار سے بات کرنا۔
ایک صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بتائیے میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ فرمایا امک کا، تیری ماں کا تیرے اوپر سب سے زیادہ حق ہے۔ ثم من، فرمایا پھر کس کا؟ فرمایا امک کا، تیری ماں کا۔ ثم من، فرمایا پھر کس کا؟ فرمایا امک کا، تیری ماں کا۔ ثم من، پھر فرمایا کس کا؟ فرمایا ابو کا، تیرے باپ کا۔ 3 مرتبہ فرمایا تیری ماں کا حق تیرے اوپر زیادہ ہے۔ کیوں زیادہ ہے؟ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ۔ فرمایا ماں کا حق کیوں زیادہ ہے؟ اس لیے کہ ماں نے اپنے پیٹ کے اندر تجھے 9 مہینے رکھا۔ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، جس طرح پیٹ کے اندر تو بڑا ہوتا رہا، ماں تیری کمزور ہوتی گئی، تو بڑا ہوتا رہا، ماں کمزور ہوتی گئی، ماں کو بیماریاں لاحق ہو گئی ہیں۔ فرمایا پھر اس کے بعد اس نے وضع حمل کی تکلیف جھیلی، حمل کے وقت تکلیف جھیلی، وہ تکلیف برداشت کی۔ پھر جب تو پیدا ہو گیا 2 سال تک تجھے اپنے جگر کا خون، اپنا دودھ پلاتی رہی۔ یہ ماں تیرے لیے مشقت باپ سے 3 گنا زیادہ برداشت کرتی رہی۔ اس لیے فرمایا ماں کا حق 3 مرتبہ ہے، باپ سے 3 گنا زیادہ ماں کا حق ہے۔ ایک عورت ایک قاضی کے پاس آئی، آ کر کہنے لگی قاضی صاحب میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا، نافرمانیاں کرتا ہے۔ قاضی نے بلا لیا بیٹے کو، اس بچے کے پیٹ کے ساتھ ایک مشکیزہ مٹکے کا 2 کلو پانی بھر کے باندھ دیا، اور اس کو کہا پوری عدالت کے اندر اب یہ پورا تو نے جھاڑو لگانا ہے، اور ایک کو اس کے اوپر کہا جب یہ بیٹھنے لگے، سانس لینے لگے، اس کو درے مارنے ہیں۔ اب وہ جھاڑو مار رہے، 2-3 گھنٹے گزرے، پسینے کے ساتھ شرابور ہے، گر گیا۔ کہنے لگا قاضی صاحب مجھے معاف کر دیجئے، میں اپنی والدہ کی خدمت کروں گا۔ قاضی کہنے لگا میں تجھے تکلیف دینا مقصود نہیں، بلکہ تجھے بتانا مقصود تھا، جب تم ماں کے پیٹ میں تھا، ماں تیری ایسے ہی تکلیف برداشت کرتی رہی تھی، تو 2-3 گھنٹوں میں تیری بس ہو گئی۔ تیری ماں 9 مہینے تیرا وزن برداشت کرتی رہی، تجھے پیٹ میں رکھ کے جھاڑو بھی دیتی رہی، برتن بھی دھوتی رہی، گھر کے سارے کام بھی وہ کرتی رہی، ساری خدمتیں وہ کرتی رہی تیرے لیے۔ آج تم ماں کی خدمت نہیں کرتا؟ تو فرمایا ماں ایسی عظیم ہستی ہے۔ فرمایا باپ سے زیادہ ماں کا حق ہے، تو باپ کا بھی کوئی کم نہیں۔ باپ نے اپنی جوانی بیٹے پہ لٹا دیتا ہے، باپ اپنی جوانی کے جو ایام ہیں وہ کہاں گزارتا ہے؟ مزدوری کرتے ہوئے، کہ میرا بیٹا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے۔ باپ محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، مزدوریاں کرتا ہے، دیہاڑیاں لگاتا ہے، اس لیے کہ میرا بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے۔ اس کو ڈاکٹر بنانے کے لیے، اس کو انجینئر، وکیل، بزنس مین بنانے کے لیے اپنی جوانی کو وار دیتا ہے۔ بڑھاپا آ جاتا ہے، جب اس کے عیاشی کے دن تھے، جب اس کے موجیں کرنے کے دن تھے، وہ مزدوریاں کر رہا تھا، سارا دن محنت مزدوری کر کے بازار کے اندر تلونڈی کھجور والی کے چوک کے اندر ریڑی لگا کے دھوپ چھاؤں کا کوئی احساس نہ کیا، بارش گرمی سردی کا کوئی احساس نہ کیا، تیرے لیے اپنے بیٹے کے لیے محنتیں کرتا رہا۔ جب یہ بیٹا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا، اب باپ محنت کرنے کے قابل نہیں، اب یہ بیٹا کہتا ہے ابا تو میرے لیے کیتے ہی کیے،
تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ یہ تیرا حق تھا، یہ تو سارے ہی کرتے ہیں۔ تو نے کون سا نیا کام کیا جس نے اپنی جوانی کو تیرے لیے وار دیا؟ آج تو کہتا ہے تو نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے؟ وہ بچپن کے دن یاد کرو نا، جب باپ تیرے ایک دفعہ کہنے پہ تیری خواہشوں کو پورا کر دیا کرتا تھا۔ تو نے ایک مرتبہ کہا ابا مجھے فلاں چیز چاہیے، باپ نے کہا بیٹا پریشان نہ ہو، شام کو واپس آتے ہوئے میں لیتا آؤں گا۔ اب جہاں مزدوری کرتا ہے اس کو کہتا ہے، مالک کہتا ہے کہ میرے بیٹے نے میرے لیے فلاں چیز مانگی ہے، مجھے آج دیہڑی دے دے۔ اس کے پاؤں پکڑ رہا ہے، اس کے ترلے منتیں کر رہا ہے کہ میرے بیٹے نے میرے لیے فلاں چیز مانگی، اگر میں لے کر نہ گیا وہ ناراض ہو جائے گا۔ لیکن یہ جب لے کر آتا ہے بیٹا خوش ہو گیا، لیکن جب باپ کے بڑھاپے کے دن آئے یہ بیٹا باپ کو اولڈ ہوم میں چھوڑ آتا ہے۔ ہمارے گھر میں جگہ نہیں ہے، میں اپنے بچوں کو پالوں یا ماں باپ کو پالوں؟ ایک صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گیا، اللہ کے محبوب میرا باپ میرا مال خرچ کرتا ہے، میرا باپ میرے مال میں سے پیسے نکال لیتا خرچ کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا اپنے باپ کو بلا کے لے آ۔ اب وہ باپ بوجھل قدموں کے ساتھ آ رہے ہیں، دل ہی دل کے اندر اشعار پڑھ رہے ہیں، ایسے اشعار کہ اس کے کان نے بھی نہ سنے، زبان سے بھی نہ بولے، دل ہی دل کے اندر اشعار پڑھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ کے محبوب کو کہا، اللہ میرا محبوب پیغمبر جب یہ تیرا دیوانہ صحابی آئے اس کو کہنا فیصلہ تو بعد میں کروں گا، جب تو گھر سے آتے ہوئے دل کے اندر اشعار پڑھ رہا تھا وہ اشعار پڑھ کر سنا۔ اب وہ صحابی آتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے میرے یار تیرے بیٹے نے شکایت لگائی ہے، لیکن وہ بعد میں پوچھوں گا، پہلے یہ بتا جو اشعار تو پڑھ کر آیا وہ اشعار سنا۔ اس نے وہ اشعار عربی کے اندر پڑھے جس کا مطلب یہ کہ بیٹا تجھے کیا ہو گیا؟ وہ بچپن کے اندر تیری خوشیوں پر ہم نے اپنی خوشیوں کو قربان کر دیا، بیٹا ہم نے بچپن کے اندر سوچا تھا تو ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، بیٹا آج تجھے ہم سے زیادہ مال پسند آ گیا، بیٹا تو نے ہماری خواہشوں کو توڑ دیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا میرے صحابی یاد رکھ تو بھی تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، تو بھی تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، تیرا باپ چاہے جدھر چاہے استعمال کرے، اس کو تمہیں روکنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج کے معاشرے میں دیکھیں باپ بیٹے سے دوائی کے پیسے مانگنے کے لیے بھی جھجکتا ہے، کہیں بیٹا مجھے دھکے نہ مار دے، وہ شرم محسوس کرتا ہے بیٹا میری دوائی ختم ہو گئی، دوائی کے لیے پیسے چاہیے، وہ مانگتے ہوئے بھی شرم محسوس کرتا ہے، خود بخود تو کوئی چیز بیٹے کی استعمال کرنے کی اجازت ہی نہیں، جبکہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں تیرا جسم بھی تیرا مال دولت سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تو فرمایا ہر چیز تیرے باپ کی ہے، تیرا کچھ نہیں ہے، چاہے کماتا تو رہے محنتیں تو کر لیکن یہ سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ تو پتہ چلا والدین کا کتنا مقام ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ نے حکم دیا ہے، والدین کے ساتھ اونچا بولنے کی اجازت نہیں، والدین کو برا کہنے کی اجازت نہیں، نام لینے کی اجازت نہیں، بلکہ فرمایا اگر والدین تجھے شرک کا حکم دیں، کفر کا حکم دیں تو وہ بات نہیں ماننی، لیکن ساتھ ہی فرمایا فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا،
لیکن دنیا کے اندر حسن سلوک کرنا تیری ذمہ داری ہے. وہ بات نہ مان شرک و کفر والی، لیکن اس کے ساتھ اچھے سلوک کرنا یہ تیری ذمہ داری ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ مشرک ہے، بت بنانے والا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو مخاطب کرتے ہیں، یا اباتی، اے میرے پیارے ابا جان. یعنی باپ کو صراط مستقیم کی دعوت بھی دے رہے ہیں. باپ مشرک ہے لیکن پھر بھی توحید کی دعوت دیتے ہوئے پیار بڑا، محبت بڑا لہجہ استعمال کر رہے ہیں. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتی ہیں. فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر، میری ماں مشرکہ ہے، اسلام قبول نہیں کیا ابھی تک، میرے پاس آتی ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا تیرا کام ہے. چاہے ماں مشرک ہے، باپ مشرک ہے، کافر ہے، لیکن حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا یہ تو معاملہ دین کا ہے، شریعت کا ہے کہ کافر بھی ہے. لیکن آج ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ دنیا کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے، مال کی وجہ سے ماں باپ کو ٹھکراتے ہیں، ماں باپ کی ناقدری کرتے ہیں. یاد رکھو، جتنی بھی نمازیں پڑھ کے آؤ گے، جتنے بھی روزے زکوٰۃ حج لے کر آؤ گے، اگر والدین کو ناراض کر کے آئے کامیاب نہیں ہو سکتے. نہ دنیا کے اندر کامیاب ہو سکتے ہو، نہ آخرت کے اندر. دنیا کے اندر بھی ناکام ہوگے اور آخرت کے اندر بھی. اس لیے فرمایا والدین کو راضی رکھنا اللہ کی رضا ہے، والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. اور والدین سے دعائیں لیا کرو. کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے، ماں باپ زندہ ہیں تو ان کے لیے ان سے آ کے دعائیں لو. اگر والدین دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے دعائیں کیا کرو کہ اللہ ہمارے والدین جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما. یہ دعائیں کرنا ہماری ذمہ داری ہے، حق ہے. تو اس لیے فرمایا کبھی بھی کچھ بھی ہو جائے والدین کے سامنے اونچا بولنے کی، جھڑکنے کی قطعاً اجازت نہیں. آگے سے بات کاٹنے کی، باپ بات کر رہا ہے درمیان میں کاٹ دینا کہ ابا اس طرح نہیں، اس طرح نہیں. ایک اور چیز ہے، فرمایا کہ جب بڑھاپا آتا ہے، چڑچڑاپن آ جاتا ہے، بندے کو یاد نہیں ہوتا میں نے یہ بات کر دی ہے، وہ ایک بات کو کئی مرتبہ کہتا ہے، دہراتا ہے، تو فرمایا تم ہر مرتبہ اسی طرح سنو جس طرح پہلی مرتبہ سن رہے ہو. یہ نا یہ بار بار اپنے موبائل کے اندر مصروف ہے، بولتا رہے، ماں باپ بیٹھے ہیں موبائل کے اندر مصروف ہے، یہ میں نے پہلے بات سنی ہوئی ہے، یہ نہیں نہیں نہیں. باپ بات کر رہا ہے یا ماں بات کر رہی ہے، موبائل کو پیچھے رکھو، ہر چیز پیچھے، ماں باپ کی بات کو پہلے سنو. بلکہ یہاں تک حکم ہے اگر نفل نماز پڑھ رہے ہو، اگر نفل نماز پڑھ رہے ہو، والدین میں سے کوئی آپ کو بلائے، آپ نفل نماز توڑ کے والدین کی بات سنو، یہ حکم ہے. تو اس لیے فرمایا والدین کی فرما برداری، والدین کی اطاعت، والدین کا کہنا ماننا، ان کی خدمت کرنا، یہ دنیا کے اندر بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. سنت ادا کرنا.